والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ صدقت یا رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گئی سے جا ملیں گے۔ اس آیت میں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے نالائق اور ناخالف لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی خرابی یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر نماز کو پڑھنا، مثلا ظہر کی نماز ہے تو عصر کے وقت میں پڑھنا، عصر کی نماز ہے تو مغرب کے وقت میں پڑھنا، مغرب کی ہے تو عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ اس طرح انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ اور دوسری خرابی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے گناہوں کو اختیار کیا۔ یہ دو خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا سب اہل و مال جاتے رہے۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصدن نماز کو ترک نہ کیا کرو، یعنی قصدن نماز کو نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جو قصدن نماز کو ترک کرتا ہے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے بری ذمہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں سے کتاب والے اور دودھ والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس لیے سیکھیں گے کہ وہ ایمان والوں سے جھگڑا کر سکیں، تو وہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا۔ اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دودھ والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے، جو ان کا دل چاہے گا وہ کریں گے اور نمازوں کو ضائع کیا کریں گے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اگلے حصے میں ہے کہ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گئی سے جا ملیں گے۔ آیت کے اس حصے میں اپنی نمازی ضائع کرنے والے اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان قریب جہنم کی خوفناک وادی گئی میں ڈال دیے جائیں گے۔ وادی گئی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گئی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں پناہ مانگتی ہیں، یعنی جہنم کا باقی جو حصہ ہے اس کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے
جو شراب کے عادی ہیں، زنا کے عادی ہیں اور سود خور ہیں، سود کے عادی ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں، یہ وادی ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس کے آگے صدر الشریعہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اور اس کی آگ جب بجھنے پہ آتی ہے تو جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب اس کی آگ کم ہونے پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے اس کی آگ زیادہ مزید بڑھ جاتی ہے اور زیادہ بھڑکائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، زنا کے عادی ہیں، سود خور ہیں، اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، ماں باپ کو ایذا دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا خیال کریں۔ نماز اتنا حسین عمل ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فرض نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نماز سے پہلے کا ایک رکن ہے وضو کرنا، کہ وہ بھی وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بندہ سجدے میں ہوگا، نماز کے سب سے اہم رکن میں سجدہ کرتا ہوگا، تو تب اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے، کتنی برکتیں ہوتی ہوں گی، کتنی رحمتیں برسی ہوں گی میرے رب کی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز کو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سر سے اس کے گناہوں کی گٹری کو اتارو اور سائڈ پر رکھ دو، تاکہ میرا بندہ اطمینان سے سکون سے نماز ادا کر سکے۔ جب وہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اب اس نے نماز پڑھ لی، کیا اب ہم اس کی گٹری واپس رکھ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس نے میری بارگاہ میں نماز پڑھی، میرے لیے سجدہ کیا، تو مجھے اس کا سجدہ کرنا اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو اب گٹری باقی رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا خیال کریں اور اپنی خواہشات سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کرنے، نمازوں کو ضائع نہ کرنے اور اپنی خواہشات، نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔